اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسے جانوروں کی موت کا ذکر ہے یا موت کا منظر آپ کے سامنے ہے جو عام طور پر بہت ہی مضبوط اور خوفناک قسم کے جانور نظر آتے ہیں، جن کا بہت ہی رعب اور دبدبا ہوتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے سارا رعب اور دبدبا اس طرح ختم ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ اللہ رب العالمین کے سامنے چیزیں بے بس ہیں، ان کی بے بسی کی انتہا ہے۔ ایک بہت بڑے ناگ کو اس میں مرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، کس طرح اس کی روح نکل رہی ہے۔ پھر ایک شیرنی ہے، وہ ببر شیرنی، کس طرح اس کا روح نکل رہی ہے، اس کا حالت دیکھیے۔ اسی طرح ببر شیر ہے، ایک بڑا شیر ہے، کتنی طاقت والا ہوتا ہے، لیکن جب روح نکل رہی ہے تو اس کی حالت دیکھیے، کس طرح ایسا لگتا ہے پٹخ کر کسی نے زمین کے اوپر اٹھا کے پھر نیچے مارا، اور کس طرح وہ کانپا ہے اور کس طرح اس کی روح نکلی ہے۔ پھر ہاتھی، ایک بڑا ہاتھی ہے، دیکھیے سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ ہمارا مالک کتنا عظیم رب ہے، سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے ذرا محسوس کریں، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی عزت والا ہے، بہت بڑی عظمت والا ہے، بہت بڑے وقار والا ہے۔ اس کے اوپر جو ایمان لے آئے خالص، اور پھر اللہ بھی اس کو اپنا مومن بندہ سمجھے، کتنی خوش قسمتی ہے اس انسان کی، کتنی خوش قسمتی ہے، اور کتنا بڑا بدبخت ہے جو ایسے عظیم مالک کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو اپنا معبود مانے۔ اسی چیز کو مالک نے قرآن میں بیان فرمایا، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے گمان کیا؟ پہلے کافر کا اللہ تعالیٰ نے، عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ بتاؤ کہ گالی تھوڑی ہے، جو اللہ کو نہ مانے وہی کافر ہوتا ہے نا، جو اللہ کے بات کے مطابق بات نہ کرے بلکہ اس کا مقابلہ کرے یا اس کے الٹ کرے، اس کو کیا کہا جائے؟ مومن کہا جائے اس کو؟ اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ آتی۔ اصل میں ایمان خالص کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، معاشرے سے ٹکر لینا ہی نہیں چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر رکھ رکھاؤ ہے، بس ان کے ساتھ نہ پکڑو، اللہ کے ساتھ بگڑتی ہے کوئی بات نہیں، وہ دیکھا جائے گا۔ اور تم کیا دیکھ لو گے؟ اس زندگی کے بعد تو دو ہی انجام ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ اگر آج اللہ کی فرما برداری کی ہے، اللہ کے وقار کی خاطر کھڑے ہو گئے ہو، اللہ کی طرف کھڑے ہو گئے ہو، اللہ کی بات کی طرف کھڑے ہو گئے ہو، تو مرنے کے ساتھ ہی تمہیں جنت دی جائے گی، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جنت کے مزے حاصل کرتے رہو گے۔ اگر اس دین کی خاطر تم نے اپنی جان دے دی، شہید کہلاؤ گے، شہادت کا شوق ہوا تمہارے اندر، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا درجہ دے گا۔ اسی ایمان عقیدے کو پھیلانے میں، توحید کو پھیلانے میں، رد شرک کرنے میں، اور طاغوتوں کے منہ کے اوپر تھوکنے میں، اور طاغوتوں کی نشاندہی کرو، یہ ہے مجرم جس نے میرے مالک کی کتاب کو بدلی کر دیا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت جہنم کا ایندھن بن گئی ہے۔ یہ ہے وہ، جب تمہیں پتہ ہے، جب تک پتہ نہیں تھا وہ بات اور ہے، جب بات پتہ چل گئی ہے اس کے بعد صرف اس وجہ سے ان کا نام نہ لینا کہ دنیا میں بڑے نام ہیں ان کے، دنیا والے ناراض ہو جائیں گے، حضرت ناراض ہو جائیں گے، مخالفت کریں گے، پھر پتہ نہیں نوکری سے نکال دیا جاؤں گا، پھر پتہ نہیں کاروبار مان پڑ جائے گا، پتہ نہیں علاقے سے نہ نکال دیا جاؤں، پوری طرح محسوس کرتے ہوئے بندہ دبا جائے اس بات کو، تو یاد رکھیے مومن نہیں ہے، مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے۔ ہاں اپنی طرف سے کوشش کرو اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تمہارا مالک تمہارا محافظ ہے، وہ تمہاری عزت کا بھی محافظ ہے، وہ تمہارے مال کا بھی محافظ ہے، وہ تمہاری جان کا بھی محافظ ہے۔ کوئی انسان تمہاری جان نہیں لے سکتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے پوری طرح اس کو، یعنی اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ نہ ہو۔ پھر کائی کی پریشانی بتاؤ، پھر ڈرنا کس چیز کا، پھر خوف کس چیز کا؟ اس طرح غلام اگر اپنے مالک اور خالق کے اوپر ایمان لائے اور اس سے ڈر کر زندگی بسر کرے، اور اس کے دوستوں کے ساتھ دوستی، اس کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی والا انداز ہو، یہ ہیں اللہ کے بندے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بڑے بڑے محلات ان کی وجہ سے، ان کے لیے ہیں۔
باقی جو ایمان نہ لائیں یا ایمان کی حمایت نہ کریں، نیوٹرل ہو کے رہیں، کفر و شرک دندناتے ہوئے دیکھیں، طاغوت کی ہر طرف حکمرانی دیکھیں اور پھر دم نہ ماریں، بس ٹھیک ہے جی جس طرح ماحول جا رہا ہے کیا کریں، اب کچھ نہیں ہو سکتا جی، اچھا کچھ نہیں ہو سکتا، پھر تمہارا کچھ ہوگا، پھر انتظار کرو موت کا، جب مرنے کے ساتھ ہی فرشتے تمہیں آ کے کہیں گے کہ نکالو اپنی جان کو، آج سے تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، تم دنیا میں بڑے سہوکار تھے، بڑے دولت مند تھے، بڑے سیٹھ تھے، بڑے سردار تھے، بڑے راجا اور مہاراجا تھے، دنیا میں تمہاری بڑی جے جے کار تھی، بڑے افسر تھے، بڑے سلوٹ ہوتے تھے تم ایم این اے تھے، ایم پی اے تھے، وزیر اعظم تھے، صدر صاحب ادھر آؤ ذرا، ڈکٹیٹر صاحب ادھر آؤ، تو اس طریقے سے سب کی خبر لی جائے گی جو ایمان کی طرف نہیں ہوں گے، بڑے بڑے قوموں کی خدمت کرنے والے، اپنی محب وطن اور اپنی قوموں کے اندر اپنی نام چھوڑ جانے والے، اور پوری دنیا ان کو قائد اور قائد اعظم، قائد ملت کے القاب دینے والے، لیکن ایمان کی بات اس نے کبھی نہیں کی تھی، توحید کی بات اس نے کبھی نہیں کی تھی، اب اس حالت میں اس کی موت آ رہی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی ذلت شروع ہو جائے گی، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس کو ذلت کا عذاب ہوگا، اور وہ جب چیخے گا چلائے گا اور فرشتے کہیں گے ابھی حضرت صاحب ابھی آپ نے یہ چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے، اس وقت تمہیں نہیں بتایا جاتا تھا دنیا کے اندر، تم نے کبھی غور بھی نہیں کیا تھا کبھی اس مسئلے کے اوپر کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، باقی سارے مسئلے تھے تمہارے نزدیک، مہنگائی تھی، دوسروں کی کرپشن تھی، اور جناب ترقی تھی، اور ملکوں کو اپنے ملک کو بڑا کرنا تھا، قومیت تھی، لسانیت تھی، سارے مسائل تھے تمہارے پاس، نہیں مسئلہ تھا تو ایمان اور شرک کا مسئلہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ بالکل بلکہ غیر ضروری چیز تھی تمہارے لیے، اگر کوئی مسئلہ اٹھاتا بھی تھا تو تم اس کے پاگل بیوقوف کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ کن چکروں میں پڑ گئے، تو اب چیخ رہے ہو یہاں، ابھی کہاں، ابھی تو جب تک قیامت نہیں قائم ہوتی ہے یہ عذاب اس طریقے سے تمہیں دیا جائے گا اور بڑھتا جائے گا، اور قیامت کے بعد پھر تمہیں ایسے شد العذاب کے اندر جب پھینکا جائے گا تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، پھر دکھایا جائے گا وہ منظر، وہ دیکھو جہنم کا لاوا جو تمہارے انتظار میں کھڑا ہے، تو چیخے گا چلائے گا مالک کیا یہی عذاب یعنی کم نہیں ہے، اب مالک قیامت نہ لانا، قیامت نہ لانا، اس انداز سے چیخے گا چلائے گا۔ دوسری طرف مومنوں کو عیش کی جب منظر دکھائے جائیں گے اور لگژری لائف کے اندر رکھا جائے گا اور خوشی کی کوئی اس کی انتہا نہیں ہوگی، فرشتے کہیں گے یہ تو اس پر یعنی جتنا ناز کیا جائے کم ہے، لیکن یہ تو بہت کم ہے جو قیامت کے بعد تمہارے لیے، وہ منظر دیکھو، وہ محلات دیکھو، وہ بڑی بڑی اونچے نظارے دیکھو، دے نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے دیکھو، باغ دیکھو، وہ دیکھو، وہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، تو مومن کہے گا یا اللہ جلدی قیامت آئے، جلدی آئے، اور شہید جو ہوتے ہیں ان کو تو جنت کی نعمتوں کے اوپر آنا جانا اور عرش الہی کے نیچے بڑے بڑے محلات اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، جنہوں نے اللہ کی خاطر جان دے دی یا اللہ کی تبلیغ کرتے ہوئے مارے گئے، یہ دو انجام ہیں، اس کے اوپر جب تک نظر نہیں ہوگی اللہ کے بندو ایمان کے اوپر قائم رہنا، تو کیا ایمان کی طرف کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر آ بھی گیا تو وہ پھسل جائے گا کچھ دنوں کے بعد، وہ اکتا جائے گا، تھک جائے گا، کہے گا میں تھک گیا ہوں، اور مومن ہر روز تر و تازہ ہوگا، جس کا ایمان کھرا ہوگا ہر روز تازہ دم کے ساتھ وہ اس کشمکش میں آگے بڑھے گا، اللہ کی بندگی میں آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ ایسے مخلص لوگوں کے اندر شامل کرے۔